بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید ہے ڈیئر فرینڈز آپ سب خیر عافیت سے ہوں گے۔ آج ہم جس پاکستانی فلم انڈسٹری کی شخصیت کا آپ سے تعارف کروائیں گے وہ ہیں میڈم شمیم آرا صاحبہ۔ میڈم شمیم آرا صاحبہ 22 مارچ 1938 کو پیدا ہوئی ہیں۔ آپ پاکستان کی مشہور فلم ایکٹریس، ڈائریکٹر اور پروڈیوسر تھیں۔ آپ کو ٹریجک بیوٹی بھی کہا جاتا تھا فلموں کی، کیونکہ آپ نے بہت زیادہ ٹریجک کردار فلموں میں ادا کیے۔ آپ اپنے وقت کی ہیروئنوں میں بہت زیادہ شہرت رکھتی تھیں اور آپ کا بہت بڑا مقام تھا۔ آپ 1960، 1970، 1980 اور 1990 کی کامیاب ترین فلمی ہیروئن تھیں۔ سینما گھروں میں آپ کی فلمیں بہت زیادہ کامیابی حاصل کرتی اور اپنا ایک اثر چھوڑ جاتی۔ شمیم آرا صاحبہ جو ہیں وہ 22 مارچ 1938 کو علی گڑھ، برٹش انڈیا میں پیدا ہوئیں اور آپ کا نام جو ہے بعد میں آپ کا اصلی نام جو تھا وہ پتلی بائی تھا، لیکن جب آپ فلم انڈسٹری میں آئیں تو آپ کا نام جو ہے وہ شمیم آرا رکھ دیا۔ آپ کا اداکاری کا جو دور ہے وہ 1950 سے لے کر 1960 تک ہے۔ 1956 میں پتلی بائی یعنی شمیم آرا صاحبہ کا خاندان اپنے کچھ رشتہ داروں سے ملنے کے لیے لاہور، پاکستان آیا۔ تب آپ نے یہاں پر آپ کی ملاقات فلم ڈائریکٹر نجم نقوی سے ہوئی، جو ایک اپنے زمانے کے مشہور فلم ڈائریکٹر تھے۔ انہوں نے آپ کو ملاقات کے بعد فلم میں کام کرنے کا چانس دیا۔ نجم نقوی صاحب نے آپ کو اپنی فلم کے لیے سائن کر لیا، جس کا وہ اپنی فلم کے لیے ایک نیا چہرہ ڈھونڈ رہے تھے۔ تو آپ کی فلم جس میں آپ نے کام کیا 1956 میں، اس کا نام تھا کماری بیوہ۔ آپ کی امپریسو پرسنالٹی، خوبصورت چہرے اور میٹھی آواز کی وجہ سے آپ کو فلم میں کام کرنے کا موقع دیا گیا، کیونکہ آپ کی جو مسکراہٹ تھی وہ بہت زیادہ اچھی تھی۔ نجم نقوی صاحب نے آپ کو شمیم آرا کا نام دیا کیونکہ پتلی بائی سے پہلے ہی ایک اداکارہ جو تھی وہ فلم انڈسٹری میں کام کر رہی تھی۔ اس طریقے کے ساتھ ناظرین کرام، فلم تو لوگوں کو اٹریکٹ نہ کر سکی، لوگوں کو اپنی طرف متوجہ نہ کر سکی، لیکن پاکستان فلم انڈسٹری کو ایک بہت اچھی فیمیل ایکٹر مل گئی جنہوں نے فلم انڈسٹری میں بہت زیادہ ترقی کی۔ شمیم آرا صاحبہ نے انور کمال پاشا صاحب کی فلم انارکلی میں 1958 میں سریا کا رول ادا کیا نور جہاں صاحبہ کے ساتھ۔ شمیم آرا صاحبہ چند فلمیں کر کے ہی اسٹار بن گئی تھی، لیکن ان کی فلموں نے باکس آفس پر اتنی زیادہ کامیابی حاصل نہیں کی۔ ان کی فلمیں وار زمانے، راز اور عالم آرا۔ تاہم 1960 میں آپ کو ایس ایم یوسف نے فلم سہیلی میں جو رول دیا اس نے بہت زیادہ کامیابی حاصل کی۔ اس فلم میں غزل گائی گئی مجھ سے پہلی سی محبت میرے محبوب نہ مانگ، یہ جو نظم تھی، غزل تھی، یہ فیض احمد فیض صاحب نے لکھی تھی اور اسے مشہور گلوکارہ میڈم ملکہ ترنم نور جہاں صاحبہ نے گایا تھا۔ اس فلم نے اتنی زیادہ شہرت حاصل کی کہ ہر کوئی آپ کے بارے میں بات کرنے لگا، آپ کے ہیئر سٹائل کے، آپ کے کپڑوں کے بارے میں اور آپ کے نام کے بارے میں بات کرنا لگا۔ اتنی لوگوں نے پسند کی یہ۔ 1965 میں آپ نے نائلہ فلم کی۔ نائلہ میں آپ کا رول جو تھا وہ ایک دکھی ہیروئن کا رول تھا۔ اسی طرح آپ نے دیوداس، دوراہا، ہمراز، قیدی 1962 میں کی، چنگاری آپ نے 1964 میں کی، فرنگی بھی 1964 میں کی، نائلہ 1965 میں کی، آگ کا دریا 1966 میں کی، لاکھوں میں ایک 1967 میں کی،
سائیکا آپ نے 1967 میں کی اور سالگرہ بھی آپ نے 1967 میں کی۔ یہ تمام فلمیں جو ہیں آپ کے فلمی کیریئر میں بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہیں، جنہوں نے آپ کو شہرت کی بلندیوں پر پہنچا دیا۔ آپ نے اپنا ایکٹنگ کا، اداکاری کا جو دور ہے وہ خود ہی 1970 میں اینڈ کر دیا، اور اس طرح آپ ڈائریکٹر اور پروڈیوسر کے طور پر سامنے آئیں۔ انہوں نے بطور پروڈیوسر اور ڈائریکٹر اپنی فلم بنائی۔ شمیم آرا صاحبہ کی بنائی، ڈائریکشن اور پروڈیوس کی ہوئی فلم وہ شہرت کی بلندیاں حاصل نہ کر سکتی جو آپ نے اپنی اداکاری کے دور میں حاصل کی۔ آپ نے 2 پنجابی فلمیں بھی کی جن کے نام ہیں جائیداد، جو آپ نے 1959 میں کی، اور 30 مارحان، یہ آپ نے 1989 میں یعنی 1989 میں کی۔ آپ نے جو فلم پروڈیوس کی تھی وہ تھی سائیکا، جو 1968 میں کی تھی۔ یہ ناولسٹ رضیہ بٹ صاحبہ کے ناول پر بیس تھی۔ اس فلم نے صرف خواتین کو اپنی طرف راغب کیا تھا۔ 1976 میں آپ نے پہلی مرتبہ فلم جیو اور جینے دو کی ڈائریکشن دی۔ بعد میں آپ نے 1995 میں فلم منڈا بگڑا جائے کی ڈائریکشن دی، جس نے ڈائمنڈ جوبلی کی سینما گھروں میں۔ آپ نے جو دوسری فلمیں کی ان کی ڈائریکشن دی وہ ہے پلے بوائے، مس ہانگ کانگ، مس سنگاپور، مس کولمبو، لیڈی سمگلر، لیڈی کمانڈو، آخری مجرا، بیٹا، ہاتھی میرے ساتھی، منڈا بگڑا جائے، ہم تو چلے سسرال، مس استنبول، ہم کسی سے کم نہیں، لو 95، اور جو آپ کی فلم تھی آخری پل دو پل۔ یہ سب فلمیں آپ نے ڈائریکٹ کی۔ ان تمام فلموں نے کامیابی حاصل کی، لیکن وہ کامیابی حاصل نہیں کی جو ایک بڑی فلم کی کامیابی ہوتی ہے۔ شمیم آرا صاحبہ کی ذاتی زندگی کے بارے میں آپ کو بتاتے جائیں کہ آپ نے اپنی زندگی میں 4 بار شادی کی۔ پہلی بار آپ نے بلوچستان کے لینڈ لارڈ سردار رینڈ سے شادی کی، جن بعد میں کچھ سال بعد ان کی جو وفات ہے ایک کار ایکسیڈنٹ میں ہو گئی۔ اس طرح آپ بیوہ ہو گئی۔ اس کے کچھ عرصہ بعد آپ نے شادی عبدالمجید کریم سے شادی کی، جو ایگفا کلر فلم کمپنی کے مالک تھے، اور ان سے صرف آپ کا صرف ایک ہی بیٹا تھا، اور وہ عبدالکریم صاحب کی سے تھا۔ وہ اس بیٹے کا، آپ کے بیٹے کا نام ہے سلمان مجید کریم۔ اس کے علاوہ آپ کی کوئی اولاد نہیں ہے۔ کچھ سالوں بعد آپ کی شادی جو ہے وہ طلاق پر ختم ہو گئی۔ اس کے بعد آپ نے جو تیسری شادی کی وہ فرید احمد سے کی، جو ایک فلم ڈائریکٹر تھا اور ایک فلم ڈائریکٹر WZ احمد کا بیٹا تھا، لیکن آپ کی یہ شادی صرف 3 دن کے بعد ختم ہو چکی تھی۔ شمیم آرا صاحبہ نے بعد میں چوتھی شادی جو ہے وہ پاکستان فلم ڈائریکٹر اور فلم رائٹر دبیر الحسن سے کی، جو کہ ان کی آخری وقت تک شادی رہی، لیکن شمیم آرا صاحبہ جو ہیں وہ 2005 کے بعد لندن UK میں شفٹ ہو گئیں، اور دبیر الحسن صاحب جو ہیں وہ پاکستان میں ہی رہے۔ وہ ان کے ساتھ نہیں گئے، وہ صرف اپنے بیٹے کے ساتھ انگلینڈ چلی گئیں تھیں۔ 2010 میں شمیم آرا صاحبہ کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی، جس کی وجہ سے وہ ہاسپٹلائز ہو گئی۔ تقریباً آپ کم و بیش 6 سال تک بیمار رہیں، اور اس کے بعد آپ نے 5 اگست 2016 کو اس دنیا سے آپ رخصت ہوئیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور آپ کو جو قبر ہے وہ انگلینڈ میں ہی ہے، کیونکہ آپ کا بیٹا انگلینڈ میں تھا تو آپ کے بیٹے نے آپ کو اپنے پاس لندن میں ہی دفنایا۔ 1956 سے لے کر 2000 آپ نے 5 تک مسلسل کام کیا۔ 1970 تک آپ نے ایکٹنگ کی، اور 1970 سے لے کر 2005 تک آپ نے فلم کی پروڈیوس بھی کی اور ڈائریکشن بھی دی۔
آپ کی خدمات کو سراہتے ہوئے آپ کو بہت سارے نگار ایوارڈ دیے۔ 1960 میں نگار ایوارڈ ملا آپ کو، 1964 میں، 1965 میں، 1967 میں، 1968 میں، 1993 میں، 1994 میں، 1999 میں اور 2005 میں آپ کو لائف ٹائم ایوارڈ دیا گیا، لکس اسٹائل ایوارڈ۔ جی ناظرین کرام، یہ تھی فلموں کی جان شمیم آرا صاحبہ۔ آپ نے اپنے دور میں بہت ساری کامیابیاں حاصل کی اور لوگوں میں بہت زیادہ شہرت اور پذیرائی حاصل کی۔ آپ نے سب آپ کی فلموں کو دیکھ کر ہمیشہ اچھا محسوس کرتے تھے اور ان کا ہمیشہ اچھا تاثر ہوتا تھا۔ جی ناظرین کرام، آپ کو یہ ویڈیو دیکھ کر انشاءاللہ بہت اچھا لگے گا۔ اس ویڈیو کو لائک بھی کریں، چینل کو سبسکرائب بھی کریں۔ آپ سب کا بہت